السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. بیٹے آپ لوگوں نے جو مجھے ڈیزائنس بھیجے وہ ٹھیک، جنہوں نے مجھے بھیجے وہ بہت بہتر تھے، لیکن بہت کم مجھے ڈیزائن موصول ہوئے ہیں. بیٹے اب جو آپ نے اس پہ کلر کرنے ہیں اپنے ڈیزائنس میں، آپ لوگوں نے جو قدرتی ڈیزائن میں اس میں تو آپ نے ویسے ہی کلر کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لال رنگ کا پھول ہوتا ہے اور ہرے رنگ کا پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے. اب آگے آتا ہے مثلثی، آپ لوگوں نے سوری وہ کیا ہے متصرفہ ڈیزائن بنایا ہے. متصرفہ ڈیزائن میں آپ لوگ کوئی بھی امتزاج کر لیں. ٹھیک ہے، امتزاج جو آپ نے کرنا ہے مثلثہ ڈیزائن میں، امتزاج کون سا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ جیسے کہ آپ نے اگر سینٹر فلاور ہے وہ ریڈ بنایا ہے تو آپ اس کی جو بیس ہے پیچھے والی وہ آپ پنک کلر کی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی بات کر رہی ہوں یک رنگی امتزاج کی، اور سینٹر میں آپ میرون ڈال سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس میں جتنے امتزاج کیے ہیں اس میں آپ رنگوں سے کھیل کر، جیسے آپ نے مثلثی میں ہے بلو، ریڈ اور یلو، تو آپ اس کو لائٹ کلرز میں استعمال کر سکتے ہیں. یلو، پنک یا لیمن یلو اور اسکائی بلو. تو اس طرح کر کے آپ اس کا ایک اپنی کلر اسکیمز کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ مصرفہ کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. منڈے کو نا میں آپ کو، کل تو سنڈے ہے، کل تو آف ہوگا، تو منڈے کو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گی کہ آپ نے تجریدی کیسے بنانا ہے اور آپ نے آگے زاویہ کیسے بنانا ہے. ہمارے یہ دو رہ جائیں گے. کچھ بچوں نے زاویہ مجھے دکھایا بھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے بلاک پیٹرن کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے ٹریسنگ پیج پر کو استعمال نہیں کیا، تو ان کی لائنیں آگے سے جڑ نہیں رہی تھی. تو منڈے کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی. اب آج ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں. ہمارا آج آرٹ کے اصول ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے توازن پڑھ لیا تھا. توازن کی 3 اقسام تھی: رسمی توازن، غیر رسمی توازن اور گھومتا ہوا توازن. اب ہماری آتی ہے دوسرا آتا ہے تسلسل. میں نے آپ کو پچھلی ٹاپک میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی بھی آرٹ کے اصول کی کوئی پکچر دیکھیں گے، کوئی بھی گھر کمرہ جو سجے ہوئے کی آپ کی تصویریں میگزینس میں جو آتے دیکھیں گے، تو آپ کو آرٹ کے سارے اصول اس میں نظر آئیں گے. توازن میں کا کچھ چیزیں ہمیں کلیئر ہو گئی تھی کہ رسمی کیا ہوتی ہے، غیر رسمی توازن، اور تسلسل کیا ہوتا ہے. تسلسل ہوتا ہے ایک ترتیب، ایک واسطہ، ایک تشکیل. تسلسل جو ہوتا ہے وہ رنگوں سے بھی دیا جاتا ہے، وہ لائنوں سے بھی دیا جاتا ہے، مطلب ایک جو کنٹینیوٹی ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ نیلے رنگ کی دیوار ہے تو لال رنگ کے صوفے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ تسلسل، یہ رابطہ تشکیل نہیں ہے. وہ ایک طرف سے نظر ہٹ کے دوسری طرف پہ جا رہی ہے، مطلب نظر پر ٹھہراؤ نہیں ہو رہا. نظر آپ ایک طرف دیکھتے ہو پھر اچانک دوسری طرف دیکھ رہے ہو. تسلسل کیا ہے؟ وہ رابطہ یا تشکیل ہے، وہ ایک دوسرے سے جو بار بار دہرانے سے ایک چیز کی کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تسلسل. مثلا پردوں، صوفوں کو یا تصویر وغیرہ میں کسی ایک رنگ کا کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار میں استعمال ہونا اس جگہ کو تسلسل محسوس کراتی ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ نظر ہمیشہ نمایاں چیز کی طرف جاتی ہے، اور جبکہ نمایاں چیزوں کی موجودگی میں ایک نظر ایک چیز سے دوسری جگہ اور پھر تیسری جگہ کی طرف راغب ہو تو تسلسل کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نمایاں تو ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے فوقیت، وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس کے باوجود جو ہے کلر پیٹرن، اگر ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں، ہم ہرے رنگ کا ہم کارپٹ ڈالتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پردوں کے اوپر جو ہم جالی لگاتے ہیں تو وہ ہم ہری لگا دیں. پھر ایگزامپل ایک ڈالتے ہیں کہ اگر ہم نے لائنوں والے پردے ڈالے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کشنز ہیں اس میں لائنیں ڈال دیں کہ ہمارا آپس میں رابطہ یا تشکیل رہے. تو تسلسل کیا ہے؟ ایک دوسرے سے تعلق رکھنا. ٹھیک ہے، تسلسل ڈیزائن سے بھی ہوتا ہے، تسلسل رنگ سے بھی ہوتا ہے، تسلسل پیٹرن سے بھی ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے لائنوں سے بھی ہوتا ہے. تو تسلسل جو ہے وہ ایک ہی چیز کا بار بار رپیٹ ہونا، 2 سے 3 چیزوں میں رپیٹ ہونا، اس کو کہتے ہیں وابستگی. ٹھیک ہے، تسلسل. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں فوقیت. فوقیت کیا ہے؟ فوقیت آرٹ کا تیسرا اصول ہے. فوقیت ہوتا ہے، نام سے ظاہر ہو رہا ہے، کسی چیز کو نمایاں کرنا. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ٹی وی ٹرالی کمرے میں ایک جگہ ایک ٹی وی ٹرالی ٹیڑھی کر کے رکھ دی جاتی تھی اور آپ کی نظر فوراً اس ٹی وی پہ پڑتی تھی. وہ ہے فوقیت. کمرے میں جائے تو سب سے بڑا ہوتا ہے پلنگ، بیڈ ہمارا ہوتا ہے کمرے کی فوقیت. اب ایل ای ڈیز یا ایل سی ڈیز کے زمانے آ گئے ہیں، تو ایل ای ڈیز یا ایل سی ڈیز جو ہماری ہے وہ ہے فوقیت، مطلب وہ ایک کمرے کی ایک نمایاں حصہ ہے. ڈرائنگ روم کی بات کریں تو ڈرائنگ روم میں ہم کسی ایک کونے پہ کوئی پاٹ رکھ کے یا گملہ رکھ کر ہم اس میں لائٹ لگا دیتے، تو وہ ہے فوقیت. ٹھیک ہے، فوقیت کیا ہے؟ کسی بھی ایک چیز کو نمایاں کرنا، چاہے وہ روشنی کی مدد سے کی جائے، چاہے اس کی شکل کی وجہ سے کی جائے، اس کی مطلب جسامت کی وجہ سے کی جائے. کسی چیز کو، ایک چیز کو پورے کمرے میں حاوی کرنے کو کہتے ہیں فوقیت. اب تصویر یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے، انہوں نے اس تصویر میں کیا کیا ہے؟ انہوں نے وہ 3 لیمپس جو سائڈوں پہ رکھے ہیں وہ ہے فوقیت.
ٹھیک ہے، جہاں پہ نظر اس حرکت سے ماحول میں جو ایک جگہ پہ ایک نظر ایک جگہ ٹھہر جائے یا ہٹ کر دوسری جگہ پہ پھر تیسری جگہ پہ جائے. تو فوکیت کیا ہے؟ ایک چیز کو نمایاں کرنا. اکثر کمرے میں 2 سے 3 جگہوں کو بھی فوکیت بنا دیا جاتا ہے. اگلا آتا ہے ہم آہنگی. ہم آہنگی تقریباً وہی ہے جو تسلسل ہے. تسلسل ہے ایک رابطہ یا تشکیل. ہم آہنگی بھی وہی ہے، یکسانیت، ایک دوسرے سے مطابقت رکھنا. یکسانیت جو ہے وہ ہمارے پرنٹ سے یا کلر سے آتی ہے. چیز دونوں سیم ہے، نام چینج ہے تو ڈیفینیشن چینج ہے. آپ کے لیمپ سے اب یہ جو آپ کے نیچے پکچر بنی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے چادر کو لائنوں والی ہے تو پردہ بھی لائنوں والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یکسانیت پیدا کی ہے. یکسانیت چیزوں کے خطوط، شکل و سائز اور سطح کی کیفیت سے بھی پیدا کی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کسی کمرے میں سبز رنگ کا قالین ہو تو اسی رنگ کا لیمپ شیڈ یا لیمپ یا صوفہ وغیرہ بھی لگا دے تو اس سے بھی ہم آہنگی یا یکسانیت پیدا ہو رہی ہے. ہم آہنگی کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تعلق رکھنا. تو تسلسل اور ہم آہنگی تقریباً سیم ہے، دونوں کا چیز سیم ہے. وہی میں نے آپ کو بات کی نا کہ آرٹ کے اصولوں میں جب آپ کسی کمرے یا کسی جگہ کی آپ اس کو جب آپ پکچر دیکھو گے تو آپ کو سارے اصول نظر آئیں گے. تو وہاں پہ تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے جب میں کہتی ہوں نا کہ آرٹ کی اصولوں کی تصویریں اپنی کاپی میں لگاؤ تو آپ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہو کہ ہم کس کی تصویر کہاں پہ لگائیں. پھر کہتے ہیں مس ہم کیا کریں، آپ ہمیں بتائیں. تو آپ کو ایک فوکیت کے لیے تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا کہ فوکیت میں آپ نے کوئی ایسی ایمفسس آپ کے آ جائے گا. آپ نے اب نیٹ پہ آپ یہ انگریزی والے نام ڈالیں گے نا تو آپ کو ساری پکچرز آ جائیں گی. اب تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا کہ آپ کو پکچرز ڈھونڈنا مشکل ہو. خیر ہم آخری اصول پڑھتے ہیں، تناسب اسکیل. تناسب اسکیل کیا ہے کہ ایک جگہ کے ایک پرپورشن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ تعلق اور ربط، یہ بھی وہی چیز ہے. ایک دوسرے کا تعلق اور ربط کس چیز سے آئے گا؟ آپ کے مطلب ابھی ہم ایک بات کریں ٹیبل کے، ایک ٹیبل ہے اس کے نیچے ہم چھوٹی چھوٹی، بڑا ٹیبل ہے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں لگا دیتے تو اس کا مطلب وہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بڑا وجود کا بندہ، ایک بڑا بندہ، ہم اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں لگا دیتے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تعلق یا ربط یہ کیا ہے؟ موٹائی چوڑائی یا اس کے لیول کے مطابق چیز رکھی جائے اس کو کہتے ہیں ہم تعلق. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چوڑائی، لمبائی، اونچائی کی موٹائی کے آپس میں مناسب ہو، مطلب وہ پراپر پرپورشن سے چیز بنی جائے تو وہ ہے تعلق، وہ ہے پرپورشن. تو یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. اور یہ آپ کا یہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. پریکٹیکل کاپی میں جہاں پہ آپ کی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کا، اب میں وہی بات کی نا کہ اب وہ حالات نہیں رہے کہ ہم جب پڑھتے ہوتے تھے نا تو ہم لوگ میگزین سے اکٹھے کرتے تھے، ہم پکچرز کھینچتے تھے. اب آپ لوگ یہی والی ہیڈنگس اپنے گوگل پہ جا کے اوپر لکھیں، پکچر آف ایمفسس، پکچر آف پرپورشن اسکیل اینڈ ڈیزائن یا انٹیریئر ڈیزائن، انٹیریئر INTERIOR، پکچر آف انٹیریئر ڈیزائن. ٹھیک ہے، یا پکچر آف انٹیریئر ڈیزائن بائی یوزنگ پرپورشن اینڈ اسکیل بائی یوزنگ ایمفسس. جب آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت تصویریں آئیں گی. ان تصویروں کو کاپی پیسٹ کریں جا کے آرٹ ورڈ پیڈ پہ، اور ایک پیج پہ 2 سے 3 تصویریں آ جاتی ہیں. اس کو آپ کلر پرنٹ کرائیں اور اپنی کاپی پہ لگا لیں. تصویر جو آپ نے لگانی ہے اپنی کاپی پہ آپ لوگوں نے ٹیپ کو دوہرا کر کے لگانی ہے، گلو کے ساتھ نہیں لگانی، کیونکہ گلو کے ساتھ اگر آپ کی تصویر غلط ہو جائے گی تو وہ اتارنا مشکل ہو جاتی ہے. جب آپ مجھے چیک کروا لیں گے اس کے بعد آپ اس کو گلو کریں گے اور پینسل سے اس کے نیچے نام لکھنا ہے کہ یہ تصویر کس کی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف تصویریں اکٹھی کریں، بعد میں ہم اس کو، میں جب کالج کھلے گا تو میں جب کاپی کو ترتیب دوں گی تو میں وہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے. ٹھیک ہے، کامیاب والوں کی ہم نے اس کی پریکٹیکل کاپی ہے وہ آپ لوگوں نے خرید لینی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگوں کا آج کا لیکچر یہیں پہ آرٹ کے اصول ختم ہو گیا. اب ہم نے یہ ہمارا چیپٹر، یہ ہمارا ٹاپک آرٹ کا جو باب ہے یہ میرے خیال میں ہمارا سارا ختم ہو گیا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سکورنگ ہے، تو اس کو آپ یاد کر لیے گا. ہم کالج جب کھلے گا ہم اس کے ٹیسٹ لیں گے. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. ہم کل نیکسٹ ٹاپک شروع کریں گے منڈے کو، سوری.